علامہ محمد مزمل ادریسی official. Like and subscribe for more Islam related videos. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ہماری یہ گفتگو کرامت سے متعلق ہے۔ کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت، نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل انسانی میں آ نہیں سکتی۔ قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ جو کام خلاف عقل ہو اور عقل انسانی میں نہ آ سکے، اگر وہ نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ، اور کسی ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے اپنے نبیوں کے غلاموں یعنی ان کی امت کے اولیاء کی کرامتوں کو بیان فرمایا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے متعلق قرآن حکیم فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کی پاس آتے، آپ بیت المقدس کے ایک حجرے میں عبادت کرتی تھی، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، بے موسم رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو زکریہ علیہ السلام کہتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، تو سیدہ مریم علیہ السلام کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ تو جب سیدنا حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آتا ہے اور رزق آتا ہے، پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا، درخت بھی لگ گیا، اس پر پھل بھی آ گئے، یہ جگہ بڑی عظمت والی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب بیت المقدس تو ایک عظیم جگہ ہے جس کے متعلق قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، کسی کونے میں بھی دعا مانگتے تو دعا قبول ہو جاتی، اور مانگتے رہے ہوں گے۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام خود نبی کی دعا تو مقبول ہی مقبول ہے، لیکن انہوں نے دنیا کے کسی خطے کونے کنارے میں، مسجد اقصیٰ کے کسی بھی حصے میں دعا نہیں کی۔ اس وقت دعا کی جب سیدہ مریم علیہ السلام کی کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہے، تو انہوں نے دل میں سوچا یہ وہ جگہ ہے جو قبولیت کی جگہ ہے، تو وہاں پر انہوں نے دعا فرمائی۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور آپ کی امت کے ایک ولی کا واقعہ اور کرامت قرآن حکیم نے بیان فرمائی کہ ملکہ بلقیس سے متعلق جب سلیمان علیہ السلام کو معلومات دی ہدہد نے، تو آپ نے اس کو پیغام پہنچوایا کہ ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لانے کے لیے جب اپنے ملک یمن، ملک سبا سے چلی، آپ ملک شام میں تھے، فلسطین میں، اور وہ ملک یمن، ملک سبا سے چلی، آنے میں وقت لگنا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس کا تخت کون لے آئے گا؟ تو ایک جن نے کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک،
اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے سامنے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں، سلیمان علیہ السلام خود نبی، اور جن مجلس ختم ہونے سے پہلے پہنچانے کا کہہ رہا ہے کہ میں لا سکتا ہوں، لیکن آپ اگر ہوا کو حکم دیتے تو ہوا لے آتی۔ ہوا کو حکم بھی نہیں دیا، ہوا آپ کے لیے مسخر تھی، جہاں چاہتے ہوا کو حکم دیتے وہ پہنچا دیتی تھی، لیکن ہوا کو بھی حکم نہیں دیا، اپنی طاقت کا اظہار بھی نہیں کیا کہ آپ نبی تھے، دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خدا قبول فرماتا اور وہ تخت آپ کے پاس پہنچ جاتا، ایسا بھی نہیں فرمایا۔ جن نے کہا میں مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آتا ہوں، اس سے بھی خدمت نہیں لی۔ آپ نے ایک انسان کا انتخاب فرمایا جو آپ کا غلام، آپ کی امت میں سے آپ کا وزیر تھا، آصف بن برقیہ اس کا نام بیان کیا مفسرین نے۔ اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں، آپ نے اس سے یہ خدمت لی اور اس نے پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے ملک شام میں اس تخت کو حاضر کر دیا۔ قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا۔ آج کچھ لوگ کرامت کے منکر ہیں اور اولیاء کرام کی کرامت کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کرامت عقل کے خلاف ہوتی، عقل میں آتی نہیں۔ اگر کوئی کرامت کو عقل پر تولے تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے کہ وہ رب کی قدرت کو اپنی عقل پر تول رہا ہے۔ خدا تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے سورہ کہف میں اللہ کریم نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا اور اس میں فرمایا کہ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ جب وہ طلوع ہو یا غروب ہو تو اپنی سائڈ چینج کر لیا کرے، رستہ بدل لیا کرے، اور وہ 300 چند سال تک اس غار میں سوئے رہے، اور 300 کچھ سال تک خدا تعالیٰ نے اپنے سورج کے نظام کو ان بندوں کے لیے تبدیل کر دیا۔ جو مالک اصحاب کہف کے لیے سورج کے نظام کو 300 کچھ سال تک بدل سکتا ہے، وہی مالک حضور غوث پاک کی دعا پر ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا سکتا ہے۔ وہی مالک بے موسم پھل، چاہے وہ سیب کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، خدا کے ولی کے دعا پر عطا کر سکتا ہے۔ وہی مالک لاہور میں بیٹھے ہوئوں کو مدینہ دکھا سکتا ہے اپنے ولی کی دعا کے اوپر، جو چاہے نظام کائنات کو بدل سکتا ہے۔ یہ سب چاہے وہ نبیوں کے معجزے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، یہ سب رب تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور کرشمے ہیں۔ جس بندے نے کرامت ولی کا انکار کیا، اس نے نبی کے معجزے اور رب کی قدرت کا انکار کیا کہ خدا تعالیٰ پھر نہیں کر سکتا۔ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث قدسی بیان کی اور اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کے جو بندے نوافل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کر لیتے ہیں فرائض ادا کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے پاؤں بن جاتا ہے، ان کی سماعت اور بصارت بن جاتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے آخر میں فرمایا لو اقسم باللہ لا ابرہ، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کی قسم اٹھا لیں تو خدا اس قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کسی شے کی پناہ مانگیں تو میں ان کو ضرور پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبان سے بیان کی۔ جب رب کی قدرت ان کی سماعت اور بصارت بن گئی، جب رب کی قدرت ان کے ہاتھ اور پاؤں بن گئی، تو اب بظاہر ہاتھ ان کے کام کر رہے ہیں، بظاہر پاؤں ان کے کام کر رہے ہیں، بظاہر آنکھیں اور کان ان کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو چیز کار فرما ہے وہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اگر یہ کرامت کا انکار اور مذاق اڑانا کرامتوں کا، اس کو بیان کر کے عقل کے ترازو پر تولنا صرف اس وجہ سے ہے کہ اولیاء اللہ سے بغض ہے، تو بخاری شریف میں مشہور حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، دشمنی رکھی، تحقیق میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر اولیاء کے بغض اور ان سے دشمنی کی وجہ سے یہ کرامتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس کو کہانی کہا جا رہا ہے، تو وہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور خدا تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کریمہ ہے کہ وہ حلیم ہے، لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ جب کوئی عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ساتھ جنگ ایسے نہیں ہوتی جیسے میزائلوں اور ڈرونوں کے ساتھ، بلکہ وہ تو اپنی کمزور سے کمزور تر مخلوق کے ذریعے اپنے دشمنوں کا سد باب فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے ایک عاجزانہ التجا ہے کہ وہ اولیاء کرام سے بغض عناد کو چھوڑ دیں اور کرامت کا انکار ترک کر دیں اور اولیاء اللہ سے محبت کریں، اور یہ محبت ایمان کے اضافے کا سبب ہے، اور یہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ کریم ان چند الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ سنیں ان کلمات کے ذریعے ان کو خدا تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اولیاء اللہ سے بغض و عناد کے بجائے محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔